اس کی بنیاد کو ہم نے بھی لہو سے سینچا ہے، اس کی بنیاد کو ہم نے بھی لہو سے سینچا ہے، ہم کو اس ملک میں غدار نہ سمجھا جائے، ہم کو اس ملک میں غدار نہ سمجھا جائے۔ بہت اچھا یہ شعر ایک دم میری نظر سے گزرا ہے۔ خواتین و حضرات، جنگ آزادی اس کو جنگ کہا جاتا ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ جنگیں تھیں۔ دوسرے جو مقررین ہیں وہ مختلف موضوع لے کر اس بات پر، مگر مجھے خواتین کا جو کردار رہا ہے، خواتین کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، خاص طور سے پردہ نشین، میں ایسی سوچ ہی رہی تھی آج صبح کہ میں کیا بولوں گی، پھر میں نے سوچا کہ مجھے خواتین کو جو سوچا جاتا ہے کہ اگر خاص طور سے اگر وہ پردہ نشین ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی جیتی جاگتی مثال بیگم حضرت محل ہیں۔ بیگم حضرت محل جو کہ پہلے افتخار النسواں تھیں، پھر مہک پری بنی، پھر حضرت محل بنی، اور جب سڑک پر اتر آئیں تو جناب عالیہ بنی۔ اتنے نام ان کے تھے جو وہ پردہ نشین خاتون تھیں، لیکن جب واجد علی شاہ کو معزول کر کے کلکتہ بھیجا گیا تو یہی خاتون ملکہ وکٹوریہ کی فوج سے ٹکر لینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ میدان میں اتر آئی۔ ہمت دیکھیے کہ یہ لڑائی ایک انسان کی نہیں تھی، اپنے محل، اپنی جائیداد، اپنے گھر یا اپنی حکومت کو بچانے کی نہیں تھی، یہ ایک جد و جہد تھی، ایک جگانے کی تعریف تھی کہ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے۔ انہوں نے بغیر کسی، اور جب انہوں نے آواز دی تو یہ کہتے نہیں ہے کہ یہ اس مذہب کا ہے، یہ اس، جب انہوں نے آواز دی سب نے اس کو لبیک، سب نے لبیک کہا، بغیر کسی مذہبی بھید بھاؤ کے عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ لکھنؤ کے گلے کوچے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی، بجرنگ بلی کی جیسے گونجنے لگے۔ بتائیے یہاں کہاں مذہب ہے، یہاں کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت آزادی کے لیے مہم شروع ہوئی، موومنٹ شروع ہوئے، اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو اس مذہب کے ہیں، ہم کیوں کھڑے ہوں۔ سب نے یہ سوچا کہ ہمارا ملک غلام ہے اور اس غلامی سے ہم کو آزاد کرانا ہے۔ یہ وقار رضوی صاحب نے یہ پروگرام کر کے اسی جذبے کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ملک نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہ سمجھے تم اگر یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ کوئی محفوظ نہیں ہے، اگر ایک طبقہ، ایک قوم، ایک مذہب والے محفوظ نہیں ہیں تو ہندوستان محفوظ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب آواز اٹھانا پڑے گی۔ انہوں نے، بیگم حضرت محل نے ایک آزاد فوج جس میں صرف خواتین تھی قائم کی۔ آج بیگم حضرت محل، شکریہ میں بار بار وقار رضوی صاحب کا کرتی ہوں کہ بیگم حضرت محل کے بارے میں بولنے کا، حالانکہ حضرت محل پارک بنا ہے اور وہاں پر استعمال صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں بینچ پر بیٹھے ہوئے جوڑے غٹرغوں کرتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کے نام سے کیسی خاتون تھیں، کیسی آخر دم تک لڑتی رہیں، ملک چھوڑنا گوارا کر لیا لیکن غلام ملک میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ واجد علی شاہ پہ کیا کیا الزام لگائے جاتے ہیں۔ 103 کتابیں جس انسان نے لکھی ہیں، جس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کو آج ہم کہتے ہیں ارے بھائی نواب ہیں۔ خیر بہرحال، اب دوسری جو آتی ہیں میری ذہن میں آتی ہیں وہ جوہر کی ماں آبادی بیگم، جو بی اماں کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، سب جانتے ہیں ان کے بارے میں، مگر ان کو برابر بتانے کے لیے کہ ایسے ایسے لوگ اس ملک میں پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ اس ملک کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھے۔ مولانا محمد علی جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن گئے تو انہوں نے خاص طور سے کہا کہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں آزاد ملک میں واپس جاؤں۔ اور انہوں نے یہی بات جب کہی، اور یقین کیجئے مجھے جان کر بڑا افسوس بھی ہوا اور فخر بھی کہ وہ ہندوستان زندہ واپس نہیں گئے، وہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا شوکت علی ان کے بھائی تھے، مگر کس نے یہ تربیت کی؟ بی اماں نے۔ بی اماں نے، انہوں نے بہت سی خواتین، جس میں حسرت موہانی کی بیگم بھی شامل تھیں، انہوں نے بہت سی خواتین کو تیار کیا کہ اگر جینا ہے تو نہ مرنا ہے غلام ملک میں، نہ جینا ہے غلام ملک میں، ہمیں آزادی چاہیے، مکمل آزادی چاہیے۔ اور انہوں نے بی اماں، ہم سوچتے ہیں ارے بھائی بی اماں ہیں، 5 لڑکے، بیوہ بہت جلدی ہو گئیں، 5 لڑکے اور 1 لڑکی، کیا کیا ہوگا؟
جوہر بھائی تو دیے ہی انہوں نے، اس کے ساتھ انہوں نے خاتون تھی جنہوں نے پہلی بار سیاست میں شامل ہوئیں، سیاست میں، ملک کی سیاست میں حصہ لیا۔ آج پردہ نشین خواتین ہیں، یا ارے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، حالانکہ محاورہ ہے اور لوگ چھیڑتے بھی ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تم لام پہ جاؤ بندی یہیں سے کوسے گی۔ نہیں، ایسے کام نہیں چلتا ہے، کام چلتا ہے کہ حصے داری، اور حصے داری اگر آزادی کی لڑائی میں ہے حصے داری، تو حصے داری ہر ایک کی، ہندوستان کی خوشی میں، ہندوستان کی چیزوں میں، ہندوستان کی دولت میں، ہندوستان کی حکومت میں، ہر چیز میں حصے داری ہونا چاہیے۔ حسرت موہانی نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ ثریا طبیب ہم آج تک نہیں جانتے، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ثریا طبیب آج جو ہمارے فلیگ جھنڈے کی شکل ہے یہ ان کی بنائی ہوئی ہے۔ کتنی خواتین گزری ہیں جنہوں نے کیا 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 ہے اور کیسے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ملک نہیں ہے، آپ یہاں سے جائیے۔ یہ ہمارا ملک کیسے نہیں ہے؟ یہاں کی ہوا، مٹی، پانی، یہاں پر لوگ آئے ایران سے، عراق سے، افغانستان سے، کہاں کہاں سے نہیں آئے، مگر آ کے یہیں کی مٹی میں ملے اور یہیں کے مٹی ہو گئے۔ اور اس کے خلاف جو ہم پر حکومت کرتے تھے انگریز، آئے، ہمیں لوٹا، ہمارے خزانے لے گئے، بھر لیے اور یہاں کچھ نہ کیا۔ آج ہم صرف لکھنؤ کو لے لیجئے، جو امام باڑے ہیں جن کی ہم مثال دیتے ہیں، جو ہیریٹیج ہیں، عمارتیں دیکھ لیجئے، ہندوستان کی عمارتیں دیکھ لیجئے، جہاں سیاح کہتے ہیں کہ ہم اگر ہندوستان آئے تو ہمیں آگرہ جانا ہے، فتح پور سیکری جانا ہے، لکھنؤ جانا ہے۔ کس کی دین ہے؟ انہوں نے جو یہاں لیا وہیں واپس کر دیا میسود کے، اور پھر یہیں خاک نشین ہو گئے۔ تو جو ہمارے آباء و اجداد یہاں خاک نشین ہیں، جو یہاں رہے بسے ہیں، جنہوں نے دیا، ہم کہاں سے فارینر ہو گئے، ہم کہاں سے پردیسی ہو گئے؟ یہ دیش ہمارا ہے، اور یہ دیش، مگر میں نہیں کہتی ہوں کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، سیکولر بھی ہیں، سب کچھ سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جس آزادی کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیا گزری ہوگی بہادر شاہ ظفر پر جب تھالی میں ان کے بیٹوں کے سر سجا کر لائے گئے ہیں۔ سوچ کے دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ قربانی نہیں تھی، یہ تو بہت بڑی، حالانکہ سب سے بڑی قربانی تو کربلا کی قربانی کہی جاتی ہے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی مل کے ایک تاریخ رقم کر گئی ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم پہچانیں کہ کتنی مشکل سے، چاہے وہ کسی مذہب، کسی کو، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی مسلم ہو، وہ یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی آزادی ہم نے بڑی قربانی سے حاصل کی ہے، اور یہ قربانی رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ نہ سمجھو گے تو پھر نقصان سب کا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔